مجھ ملنا ہوئے نیڑا کرا مجھ اس چٹے تو مل پوے اس نے دے چھوڑے اس نے یہ نہیں دسیا بھئی یہ جڑا وچ کٹے دی کھالے تے وچ کھتونگڑا وہ ذمہ دار لے کے چلا گیا اپنے ڈیرے تے سویرے سحری دے وقت مجھ رینگی مجھ رینگی تے کٹے اور ہینگے اس اپنی بولی او ہینگی تو رینگیا تے ذمہ دار بالٹی گن کے پچھے کھلو رہے اس آکھیا واسطہ منو دودھ تے مقدر نال دے سو بولی تے ایک بولو گل سمجھ آئیے کوئی نہیں میں آکھو دو میں مسلک دے عالم ہو بولی تے ایک رکھ ایک آدھا صحیح ہے تو دوجہ آدھا ضعیف ہے انشاءاللہ تو اگلے سال تک کچھ بھی یاد نہ رہتا یہ ضرور یاد رہا سی مقصود صاحب آئے آئے ایک گل یاد رکھیو سامنے جی احترام اچھا اور یہی امام طبرانی لکھتے ہیں یہی حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا ایک سائل حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت عثمان غنی کے پاس گیا کوئی مسئلہ تھا آپ نے التفات کرم نہ فرمایا واپس پلٹا اس حدیث کے راوی حضرت عثمان بن حنیف رستے میں ملے انہوں نے کہا کدھر آیا تھا کہا حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں گیا تھا آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی فرمایا اس طرح کر توجہ کرنا اسی حدیث کے راوی حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی وہ زندہ ہیں کہا اس طرح کر میرے بیٹھا تھا رسول اللہ کے پاس تو ایک نابینا آیا تھا اسے رسول اللہ نے یہ دعا سکھائی تھی تو بھی 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے یہ دعا مانگ اب اس کے اندر یہ یا محمد کے کتاب الوسیلہ ابن تیمیہ اچھا یہ علماء کے لیے میں عرض کروں جو نئی ترمذی شریف اور نئی جو ہے نا نسائی شریف آ رہی ہے اس میں کسی بےمان نے یا محمد کے لفظ نکال دیے لیکن ابن ماجہ میں موجود ہیں اب بھی میں آقا پترو کاٹ چھوڑو تو مسئلہ کوئی نہیں کیونکہ کتاب الوسیلہ ابن تیمیہ دے وچ ہون بھی یا محمد لفظ موجود ہے اسا اتھوں کٹ کے دکھا دے سامع نزیت شام توجہ کرنا جو ہی اس نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھے یہ دعا مانگی حضرت عثمان غنی نے خود ہی بلا لیا اشرف علی تھانوی صفحہ 249 پہ لکھتا ہے اسی طبرانی شریف کی حدیث کو نقل کر کے پہلے تو ابن ماجہ کے حوالے سے 248 صفحے پہ لکھا ہے 249 صفحے پہ پھر اس حدیث کو دہراتا ہے کہتا ہے کہ پتہ چلا بعد وفات بھی بزرگوں کا توسل وسیلہ دعا میں جائز ہے کہ بھی گل دسی ونجا 248 صفحے تے لکھ دا کہ اس وقت یا محمد کہنا جائز تھا کیونکہ رسول اللہ سامنے تھے 248 دی یہ گل ہے 249 تک پہنچے تو پچھلی بھی بھول گئی میں پیچھے کے کالا کر آیا میرے پاس موجود ہے صفحہ 248 نشر الطیب 248 صفحے پہ لکھتا ہے کہ اس وقت یا محمد کہنا جائز تھا کیونکہ رسول اللہ سامنے موجود تھے 248 تو اگلا صفحہ 249 تک لکھ دا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا بعد وفات ہوئی بزرگوں کا توسل دعا میں جائز ہے تو میں کہا پچھلے صفحے تن کیڑا سب لڑیا ایڈا دماغ کھوپڑی ندی گھومی ہوئی ہے تو گویا رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی رسول اللہ کا وسیلہ جائز اور اگر آپ کہیں تو البدایہ والنہایہ سے ایک روایت پیش کر دوں حافظ ابن کثیر چوٹی کا محدث ہے ان کے ہاں 774 ہجری سنہ وفات البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد حضرت خالد بن ولید راوی حافظ ابن کثیر حافظ الحدیث ہے ان کے ہاں بہت بڑا مورخ محدث نقاد وہ کہتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں جنگ یمامہ کے موقع پہ دور ہے حضرت صدیق اکبر کا ٹھیک ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور ہے جنگ یمامہ کا موقع 10,000 مسلمانوں کی فوج کمانڈ حضرت خالد بن ولید اور سامنے مسلمہ کذاب کتنی فوج 40,000 حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں زندگی میں میری ایک تلوار نہیں ٹوٹی لیکن یہاں پہ میری 11 تلواریں ٹوٹی ہیں حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں جب عصر کا وقت قریب ہوا آدھا سورج اندر آدھا باہر ہاتھ ہمارے شل ہو گئے تلواریں گرنے لگی ہمارے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے زمین پاؤں سے سرکنے لگی کہا اس پریشانی کے عالم میں خالد بن ولید پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے
اب حافظ ابن کثیر کے لفظ سننا، کہا فنادو بشیارہم وکان شیارہم یا محمد یا نصر اللہ. کہا یہ کوئی اب خالد بن ولید نے یہ کام نہیں کیا، یہ پرانا صحابہ کا طریقہ ہے. فنادو بشیارہم وکان شیارہم، یہ اب نہیں، پرانا طریقہ ہے صحابہ کا. جب بھی مشکل وقت آتا یا محمد. مصطفیٰ کے پردہ فرمانے کے بعد مصطفیٰ کریم کا وسیلہ جائز ہے کہ نہیں؟ یا محمد کا بھی پتہ چل گیا نا کہ بعد میں کہنا کیا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے جی. میں کہا کیوں جی؟ اگر سانو تکلیف ہوندی ہے. اچھا میں کہا تہاڈی تکلیف نو ودا کے سانو مزہ بڑا آندا قسم سے، جس نو یا رسول اللہ نال بھی تکلیف ہوئے ہیں. اچھا یا رسول اللہ دا مسئلہ حل کیتی ونجا، کیا خیال ہے؟ بلکہ آج بھی بطور وسیلہ رحمت خداوندی سمجھتے ہوئے یا محمد کہنا آج بھی، یا رسول اللہ کہنا آج بھی جائز اور ثابت. کیسے؟ نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکہ، جی آندھا تے پڑھ چھوڑو ثواب مل سی. السلام علیکہ ایوہ النبی، ترجمہ کیا ہے؟ سلام ہو تم پر اے نبی. ایسا ہی ہے. کہتے ہیں جی دیکھو نا یا رسول اللہ نہیں کہنے میں کیوں؟ آخر جی یا اللہ دے نال بھی یا، رسول اللہ نال بھی یا کا معنی اے کا معنی حاضر ناظر دیکھتے ہیں سنتا ہی جانتا ہے. اچھا میں آخر السلام علیکہ ایوہ النبیوں کا کیا ترجمہ ہے؟ میں دیو جی اچھا اعلان ہے. میں آخر پھر کوئی موج آ گئی ہے. توجہ بھائی، السلام علیکہ ایوہ النبی، سلام ہو تم پر. میں آخو نماز تو بار اے تکلیف دیندہ تے نماز دے وچ اے تھوڑا منہ ڈنگا کر دینا اے. میں کہتا ہے جائز ہے نماز دے وچ. نماز کے اندر سے یا رسول اللہ کا عقیدہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جناب والا عبدالحی لکھنوی کے والد عبدالحلیم لکھنوی، یہ ان کے ہاں بڑے مضبوط آدمی ہیں. السیاہ فی شرح الہدایہ، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ یار یہ السلام علیکہ ایھا النبی کو بحث ہے نا. کہتے ہیں یار یہ السلام علیکہ ایھا النبی جو ہے یہ السلام علیکہ نبی سے بھی بات پوری ہے، سلام تم پر نبی. یہ ایھا بیچ میں رب نے کیوں لگایا؟ یہ ایھا بیچ میں کیوں آیا؟ کاف بھی خطاب کا ہے پھر ایھا. آئے ہائے ہائے ہائے. عبدالحلیم لکھنوی السیاہ فی شرح الہدایہ میں لکھتے ہیں وَالسِّرُّ فِي الْخِطَابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَوْجُودٌ فِي الْمُصَلِّينَ. فرمایا ایھا میں راز یہ ہے کہ تیرا ساتھ بیٹھا نمازی بھی تیرا اتنا سلام نہیں سنتا جتنے محمد الرسول اللہ سنتے ہیں. ان رسول اللہ موجود، رسول اللہ موجود ہیں فی المصلین، نماز کے اندر. سامعین عزیز احتشام کہتے ہیں نہیں ہم تو معراج سے حکایت کرتے ہیں اللہ رسول کا کلام میں آ گیا تنقص کیا. رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ دیوبندیوں کا امام پیر، اس سے پوچھا گیا کہ جی رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد السلام علیکہ ایھا النبیوں کی بجائے السلام علی النبی، سلام نبی پر پڑے. کوئی ایک بندے دے پترا علی گل لکھی. رشید احمد گنگوئی پتہ کیا لکھتا؟ کہتے ہیں ایھا کو بیچ سے کیوں نکالتے ہو؟ کیا اس لیے کہ رسول اللہ پردہ فرما گئے؟ کہ اگر اس لیے نکالتے ہو تو بھئی جو السلام علیکہ ایھا النبی اس دور میں پڑھنے والے تھے وہ سارے نماز مسجد نبی میں تو نہیں پڑھتے تھے. کوئی کسی دیہات میں کوئی کسی شہر میں وہ سارے السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے. تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اور معراج سے حکایت بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ شامی شریف، فتاوی عالمگیری سب میں موجود. حضرت امام غزالی نے بھی اس بات کو لکھا ہے جن کا صنفات 505 ہجری ہے. کہا حکایت نہ کرو، یوں سمجھو اب پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ سن کے جواب دے رہے ہیں. یارو کیسی ان کی گندی نمازیں ہیں. صراط مستقیم میں اسماعیل دہلوی لکھتا ہے نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو یہ گدھے اور خچر سے برا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ان کی نمازیں رسول اللہ کا خیال آنے سے ٹوٹ جاتی ہیں. غلاموں کی نمازیں ایسی ہیں ہم کہتے ہیں خدا کی قسم نماز میں تصور رسول نہ ہو تو نماز ہوتی نہیں ہے. ازل